الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ ہم سورہ الحجرات پڑھ رہے تھے، الحمدللہ بیچ میں تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہوا، اس لیے آج اس کو دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ یا ایو حرف ندا، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے۔ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ مخاطب کیا جا رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تقدموا تم قدم بڑھاؤ، بین یدی اللہ و رسولہ، آگے اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو یا ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم۔ اللہ سے کہ آگے قدم کیوں نہیں بڑھانا اور اللہ سے کا تقوی کیوں اختیار کرنا ہے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کو ہم نے صفائیاں دے کے یا اس کو ہم مینپولیٹ کر کے وہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا حکم ماننا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حرف ندا بھی اس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، پھر جو لفظ ہم نے کھولے تھے وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یاد ہوں گے ضرور، لیکن بہرحال ہم اس کو دوبارہ سے وہ کر لیتے ہیں۔ پیش قدمی کس کو کہتے ہیں؟ پیش قدمی آگے قدم بڑھانا کس کو کہتے ہیں؟ آج کے دور میں تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں کہ ہم ان سے آگے قدم بڑھا کے آگے، تو یہاں پہ پیش قدمی سے مراد ان کے احکامات سے آگے تجاوز کرنا پیش قدمی، کہ اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا نا کہ یہ مغرب کے 3 فرض ہیں تو 4 فرض پڑھ کے ہم اس میں کوئی نیکی نہیں حاصل کریں گے، کوئی اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ اس کے لیے یہ ہے وہ چیز پیش قدمی میں آ جائے گی۔ جو چیز جتنی بتا دی گئی آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، اس میں آپ لے کے اس کے پیرائے کو لیتے ہوئے دیکھیں تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے پیٹرن سیٹ کیے ہیں۔ یہ صورت جو ہے نا پیٹرن سیٹ کرنے والی صورت ہے، اس میں صرف عبادات کے نہیں معاشرت کے بھی پیٹرن سیٹ ہے، کسی کے ساتھ آپ نے کیسے تعلق رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے گھلنا ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کا تو ہے ہی ہے اس میں طریقہ کا، کہ آپ نے اپنے بڑوں سے کیسے کرنا ہے، اپنے سے چھوٹوں سے کیسے کرنا ہے، خواتین نے خواتین کے ساتھ کیسے ملنا جلنا ہے، مردوں نے مردوں کے ساتھ کیسے ملنا جلنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت آ رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کس کو؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، کہ نہ تم بلند کرو آواز اپنی کس کے اوپر؟ نبی کی آواز پہ، ولا تجہروا اور نہ تم بحث کرو، لہو بالقولی اپنے باتوں میں، کجہری کہ جس طرح بعضکم لباس کہ تم آپس میں بیٹھے ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ یہ روکا کیوں گیا یہ سب کچھ کرنے سے؟ کہ تحبط ضائع ہو جائیں گے، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم اور تمہیں لا تشعرون تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، لاشعوری طور پہ یہ تمہارا بہت بڑا ضیاع ہو جائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کے لیے کہ آپ کے اگر اعمال ضائع ہوگا تو سمجھیں کہ آپ کا سبھی کچھ ضائع ہو گیا نا۔ ان اعمال کے بل بوتے پہ تو ہم نے آگے جانا ہے، آگے جو ہم توقع رکھتے ہیں اپنے رب سے تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اعمالوں پہ تو رکھتے ہیں، ادروائز ہمارے پاس اور کیا ہوگا وہاں پہ؟ نہ کوئی کرنسی چلے گی، نہ وہاں آپ دنیا سے کچھ لے کے جا سکتے ہیں، تو یہ اعمال ہی ہمارے وہ بلڈنگ مٹیریل ہیں جن سے ہم نے وہاں جا کے جنت میں گھر بنانا ہے، یہی ہماری وہ کرنسی ہیں جن سے ہم نے وہاں پہ جنت کی نہریں اور باغات جو سب کچھ ہے وہ ہمیں وہاں پہ ملے گا۔ تو ان کی حفاظت کے لیے بتایا گیا کہ ان کو آپ نے کیسے محفوظ کرنا ہے، کہ آپ نے اپنی آواز کو بھی پست رکھنا ہے، اور یہ بھی اسی معنوں میں آتی ہے جیسے قدم آگے بڑھانا تو آواز پست رکھنا، یہ کہ آپ کے اللہ کے نبی کی اور اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہو، کوئی چیز ایسی اس میں بھی وہ کیا گیا، ایک تو سافٹ اسپوکن ہونے کے لیے اس میں سکھایا گیا، اللہ کے نبی تھے، ہم لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرے ویسا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اپنے سے کسی بڑے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو آپ کو فیلنگز کا اندازہ جب ہوتا ہے جب آپ سے چھوٹا آپ اونچی آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے، آپ کے بچے آپ سے
بدتمیزی سے اس سے بات کریں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی سے بڑا تو مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ ان دونوں ہستیوں کے سامنے آپ نے اونچی آواز میں وہ نہیں کرنی۔ اور اب فزیکلی ہم آپس میں بات کریں گے نا تو وہ تو اونچی آواز مطلب کہ ایک دوسرے کے سامنے کرنا، یہاں پہ تو ہم فزیکلی تو نہیں کر سکتے نا ان سے، تو وہاں یہاں پہ اونچی آواز کا مطلب بھی یہی لیا جائے گا کہ جو احکام آ گئے اس سے اوپر نہیں جانا، اس وہ آپ کی باؤنڈری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یغضون پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند نزدیک قریب، رسول اللہ کے، رسول اور اللہ کے، اولئک وہی لوگ ہیں، الذین امتحنا، اولئک بھی آیا الذین بھی آیا، دونوں وہ کے لیے آیا، اسٹریس دینے کے لیے آیا کہ وہی لوگ ہیں۔ امتحنا کے جانچ لیا، امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ نے، امتحن اللہ، امتحان لے لیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کا، للتقوی یعنی جانچ لیا اللہ نے ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، لہم ان کے لیے، جب یہ جانچ پڑتال ہو گئی اور آپ پاس ہو گئے تو پھر کیا ہے اس کا، لہم ان کے لیے مغفرۃ مغفرت ہے، و اجر عظیم اور اجر عظیم ہے۔ ہمیں کیا چاہیے آخر میں؟ مغفرت ہی چاہیے نا، اللہ سے معافی چاہیے نا، بخشش ہی چاہیے نا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو اپنی کنٹرول کرتے ہیں، اپنی آواز کو، اپنے قدم بڑھانے کو، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں کتنا بڑا انعام دے رہا ہے کہ ان کے لیے کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے پھر مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر لے، اور اللہ سے ہم دعا کرنی چاہیے کہ ربنا تجعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اور اسی میں جو ہے نا آداب مجلس بھی آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، انہی میں وہ میں نے کہا نا کہ پیٹرن سیٹ کر رہی ہے۔ تو پچھلی بھی جو 2 آیات ہم نے پڑھی، تیسری یہ پڑھی، اس میں آداب محفل بھی بتا رہے ہیں کہ جب بیٹھے آپ بات کر رہے ہیں محفل میں تو آپ نے آہستہ بات کرنی، کوئی بات کرا تو اس کی بات سنیں، توجہ سے سنیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ اچھا جی، آگے چوتھی آیت میں آیا، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ینادونک پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسٹ لائک جانوروں سے ہی وہ تشبیہ دے دی نا کہ جانور کے پاس بھی عقل نہیں ہوتی۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو عرب کے بدو آتے تھے تو وہ آپ کے آرام کے ٹائم پہ، اللہ کے نبی کے قیلولے کے ٹائم پہ حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے تھے، یا محمد یا محمد یا محمد۔ تو اس پہ اللہ کو وہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیت اتاری اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 5ویں آیت میں، وَلَوْ، اور اگر اَنَّهُمْ، بے شک وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک، تخرجا آپ نکل آتے، الیہم ان کی طرف، لکانا بہتر ہوتا، خیرن ان کے لیے، لکانا ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ صبر کر لیتے تو آپ نے ظاہر سی بات ہے نکلنا ہی تھا نا، عصر کی نماز کے لیے نکلتے، مغرب کے لیے آپ نے بہرحال نکلا، ان کے لیے بہتر ہو جاتا، بہتر ہوتا۔ اور اس کا کیا ان کو پھر وہ ملتا کہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر بندہ پریشان نہ ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو شاید میں اس کی سزا بھگتوں گا، تو اللہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اگر غلطی ہوگی تو اس کو سدھار لو، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، توبہ کر لو۔ توبہ کے دروازے تو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہر وقت کھلے ہیں، سوائے اس وقت کے جب تک ہماری جان یہاں نہیں آ جاتی، غرغرے کی سچویشن نہیں ہوتی، اس سے پہلے آپ کسی وقت بھی معافی مانگ سکتے ہیں۔ اچھا جی، 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اگر آ جائے کم تمہارے درمیان، فاسق، کوئی فاسق،
اب یہ ایک اور پیٹرن بتایا ہے کہ اس میں آپ نے اگر کوئی آپ کے پاس بات آتی ہے کسی کے تھرو تو اس کو آپ نے کیسے وہ کرنا ہے. تو کیا کریں بنبائن کہ اس کو کھول لو. خبر بنبائن جو خبر آ رہی ہے نا فتبینوا پس اس کو کھول لو. نبا خبر فتبینوا پس اس کو کھول لو. ان اگر تصیبو تم مصیبت میں ڈال دو قوماً ایک قوم کو بجہالتن اپنی جہالت کے سبب فتصبحوا تو پس اس کو کھول لو اللہ پر ما جو عمل تم کرو گے ان کو تکلیف میں ڈال کے اپنی جہالت سے اس پر فعلتم تمہیں ہوگی نادمین ندامت اٹھانی پڑے گی شرمندگی. تو اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے کوئی فاسق جو غلط بیانی کرنے والا ہے کوئی کمزور انسان ہے تو تم ایسا کرو کہ اس خبر کو کھول لیا کرو. یہ نہ ہو کہ تم لا علمی میں جہالت میں کسی دوسرے کو اتنی تکلیف اور اذیت پہنچا دو کہ وہ پھر اس کے اوپر تمہیں شرمندہ اور نادم ہونا پڑے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرمندگی سے بھی بچانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کو نہیں چاہتے کہ وہ شرمندگی اٹھائے. اسی لیے کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو. آیت نمبر 6 7 ہے میرا خیال. وَعَلَمُوا اور جان لو. وَعَلَمُوا جب آتا ہے نا تو یہ اس کے لیے خبردار کرنے کے لیے کہ خبردار ہو جاؤ جان لو سمجھ لو. یہ اعلان ہے انا بے شک فیکم تمہارے درمیان رسول اللہ کے رسول ہیں. لو اگر یعطیکم وہ اطاعت کریں تمہاری فی میں کثیرن بہت زیادہ باتوں میں من الامر بہت زیادہ کاموں میں لا انتم ولکن اللہ تو کیا ہوگا اگر معاملات میں تمہارے اس میں کریں گے تو تم کیا کرو گے لا انتم تم خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لو گے. ولیکن اور لیکن اللہ حببا محبت کرتا ہے الیکم تم سے ولیکن اللہ حببا الیکم اور اللہ نے ڈال دی محبت کی شدید محبت تمہارے دل میں وزینہ اور ایمان کی وزینہ اور سجا دیا ایمان کو تمہارے دلوں میں فی قلوبکم تمہارے دلوں میں اور کراہت پیدا کر دی الیکم تمہارے دل میں الکفری کفر کے خلاف والفسوقی جھوٹ کے خلاف والعصیانی بے ایمانی جھوٹ آگے بڑھنے کے خلاف اولئک ھم الراشدون اور وہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ اور اس کے رسول موجود ہیں. اگر وہ اکثر باتوں میں جیسے ہم بڑے بات کر رہے ہیں تو بچے اکثر مشورے دے رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ اگر چل پڑیں تو کتنے ڈیزاسٹرز آتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک جنگ کے دوران بلکہ جنگ بھی کیا تھی کہ وہ لینے کے لیے بھیجا تھا جزیہ لینے کے لیے بھیجا تھا اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو. تو وہاں جب وہ گئے تو آگے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو جس قبیلے سے ان کی لڑائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ مجھے مار نہ دے. وہاں سے واپس آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ انہوں نے نہ دیا نہیں ہے جزیہ منع کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کو انکار صحابہ کرام سے تو برداشت نہیں ہوتی یہ چیز. انہوں نے اب صحابہ کرام غصے میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ چلیں آپ قتال کے لیے جنگ کے لیے چلیں. اللہ کے نبی نہیں بول رہے تھے صبر کر رہے تھے بار بار ان کے اصرار کے باوجود بھی کیونکہ اللہ کے نبی وحی کے بغیر کبھی نہیں بولتے تھے. پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اگر تم اس میں بیوقوفی میں جا کے ان پہ چڑھائی کر دیتے جنگ کرتے اور ان کو نقصان پہنچ جاتا تو کیا ہوتا کہ تمہارا تو سارے معاملات تمہارے خراب ہو جاتے جو تمہارے اعمال سب ضائع ہو جاتے اور تمہیں شرمندہ تم الگ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کیا اس پہ بھی اور تم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیتے. تو اللہ کا احسان بتا رہے ہیں اس میں بھی کہ حببا ہم نے کہا تھا نا شد کے ساتھ جہاں آ رہا ہے تو شدت ہے حببا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے. کس کی تمہارے دل میں کس چیز کی محبت ڈالی ایمان کی اور زینہ اور سجا دیا اسی ایمان سے تمہارے دل کو. تو جیسے ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھروں کو چیزوں سے تو یہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے سجا دیا ڈیکوریٹ کر دیا اور اس میں ہمیں اللہ کے لیے بہت تھینکفل ہونا چاہیے کہ شکر ہے اس مالک کا. اور پھر کیا کیا کہ کراہت پیدا کر دی تمہارے اندر نہ کہ تم جھوٹ کو بھی برا سمجھتے ہو گناہ کو بھی برا سمجھتے ہو. اور جب تم اس کنڈیشن میں آ جاتے ہو تمہارے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی لوگ جو ہیں نا وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر لے میرا مالک۔ کیسے ایک شفیق شخصیت کی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ہم نبی کے ذریعے بتا رہے ہیں ہمیں۔ فضل من اللہ و نعمتاً واللہ علیم حکیم۔ اب یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ دل میں محبت ڈالنا ایمان کی، اس کو سجانا، اس کے بعد کراہت پیدا کرنا گناہ فسق سے عصیان سے، یہ سب کیا ہے؟ یہ فضل من اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ اس رب کا فضل ہے ہمارے اوپر، اور ونعمتاً، اور نعمت ہے اس کی جو ہمیں مطلب اس کو ہم فیل ہی نہیں کرتے، نعمت ہے۔ واللہ، اور اللہ علیم حکیم، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، تبھی اس نے آپ کے دلوں کو وہ کیا نا کجی سے بچانے کے لیے، اس میں محبت ایمان کی ڈال کے اور برائیوں سے آپ کو بچا لیا۔ اچھا جی، اب یہ آیت نمبر 9 ہے، یہ معاشرت پہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں ہمیں کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے سے کیسے فیصلے کرنے ہیں لوگوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان، اور اگر طائفہ تانی، دو گروہ، من المومنین، مومنوں میں سے، مومنین اقتتلوا، کہ قتال کریں یا لڑ پڑیں، فاصلحوا، پس ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، بینہما، دونوں کے درمیان، فَإِن، پس اگر بغت کہتے ہیں کہ زیادتی کرے کوئی، وہ کرے، احدہما، کوئی ایک، ہما دوسرے پر، علی اخری، یہ ہما دونوں میں سے، علی پر، اخری دوسرے پر، فقاتلوا، تو پس قتال کرو، لڑو ان کے خلاف، التی، یہاں تک، التی تبغی، کہ ان کی سرکشی کے خلاف تم وہ کرو، جب تک، کہاں تک کرنا ہے، حتیٰ، یہاں تک، تفیہ، کہ وہ پلٹ آئیں، الی الامر، اللہ کے حکم کی طرف، الی الامر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، فَإِن، پس اگر، فَأَتْ، وہ پلٹ آئیں، فَأَصْلَحُوا، تو دونوں کے درمیان، اصلحوا، صلح کرا دیا کرو، بینہما، دونوں کے درمیان، بالعدل واقسطوا، عدل اور انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس میں کس کس چیزوں سے روکا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ دو گروہ تمہارے جسم کا حصہ ہیں، مومن جو بھائی ہیں تمہارے آپس میں، وہ سب کہا ہے نا کہ مومن اور تمام مومنوں کی مثال تو ایسے کوئی ایک جسم ہے، تو آپ نے کہا کہ دو گروہ کے لڑکے آ گئے، تو آپ نے اس میں پارٹی نہیں بننا، باعث نہیں ہونا کہ یہ آپ کا پسندیدہ ہے یہ آپ کا ناپسندیدہ ہے، آپ نے اللہ کے احکام کو دیکھنا ہے کہ کون اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کون زیادتی کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف آپ اس کو سزا دیں، پنشمنٹ دیں، لیکن جب اگر وہ پلٹ آئے تو پھر اس میں ہے کہ اس کے پھر دل میں آپ نے نہیں رکھنا کہ جی اس نے کیا تھا یہ بات ختم، پلٹ آیا تو دونوں کے درمیان برابری کے، انصاف کے، اس پہ تقاضے پہ آپ صلح کروا دیں، اور یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں میں آپ صلح کروائیں، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنائیں کہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے بن جائیں۔ اور یہ ان کی مثالیں آپ کو ادھر ادھر سے نہیں ڈھونڈنی پڑتی، ادھر ادھر سے نہیں دیکھنی پڑتی، کیونکہ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، بچوں میں ہم جب کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے پیرنٹس جب پیار محبت سے سمجھا رہے ہوتے ہیں تو جو غلطی پہ ہوتا ہے اس کو سرزنش کرتے ہیں، اور جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اسی طرح سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح سے دل میں کوئی چیز نہیں رکھتے، تو یہ ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روڈ میپ دیا ہے کہ آپ نے ایسے کرتے ہوئے یہاں سے گزرنا ہے، چلنا ہے۔ اب آگے اللہ میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سب کیوں کرنا ہے آپ نے، انما، بے شک، جو المومنون، جو مومن ہے، جو دو گروہ آئے تھے دونوں مومن تھے نا، اخواتن، بھائی ہیں، فاصلحوا، کہ تمہارے بھائی ہیں وہ دونوں، فاصلحوا، پس ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، اللہ سے کیوں ڈرنا ہے؟ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا کہ تقویٰ کرو تاکہ اجر دیا جائے،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اس کے رحم کے تو ہم ہر وقت سوالی ہیں, اس کے رحم کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے ہیں. تو مومن ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اگر بھائی بھائی آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو, اور اللہ سے ڈرو کہ شاید تم پہ رحم کیا جائے. اچھا جی, ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں صلح, اخوت اور باغیوں سے جنگ کا چھوٹا سا وہ دیکھ لیتے ہیں. مومن کے دو گروہ اگر لڑ پڑیں تو ان کے درمیان عدل سے صلح کروانے کی حکمت. بذات خود صلح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اصل چیز عدل اور انصاف ہوتا ہے. ویسے آپ صلح کروا دیں ڈانٹ ڈپٹ کے سختی کے ساتھ تو وہ کتنی دیر قائم رہے گی؟ ایک کے دل میں تو خلش رہے گی نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو دو بڑے گروہوں کے لیے فرقہ اور جماعت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. گویا مسلمان کے چھوٹے گروہ تو لڑ سکتے ہیں مگر دو بڑے گروہوں کے لڑنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اگر ایسا کہیں ہو تو انہیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور صلح جو ہے, مومنین کے دو گروہ اگر لڑ پڑیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروانے کا حکم ہے. بذات خود صلح کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اصل چیز عدل و انصاف قائم ہونا ہے. زیادتی کرنے والے سے جنگ کرو, اور جنگ کا حکم بھی اسی لیے دیا گیا کہ باغی کو اللہ کے حکم کے آگے آپ جھکا لیں, اس کو پلٹا لائیں. ابھی عدل اور انصاف کے اس پہ دیکھ لیں, ہمارے ملک میں عدل انصاف کا کوئی وہ نہیں ہے. تو آج کل اب کیا ہو رہا ہے کہ ڈاکوؤں کو پکڑ کے خود ہی مار رہے ہیں. اب وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ حالانکہ یہ سیکیورٹی فراہم کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے نا, انصاف کرنا عدالتوں کا کام ہے. جب عدالتوں سے بڑے بڑے مجرم چھوٹ رہے ہیں تو پھر ہر انسان ہی چاہ رہا ہے نا کہ میں اپنی عدالت قائم کروں. اخوت, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, ان کے باہمی اختلافات کی موجودگی میں کوئی چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اور یہ چیز آپ لوگ خود بھی اگر وہ کریں, آپس میں بہن بھائیوں میں وہ کچھ نا اختلافی ہوتی ہے تو دل کو سکون نہیں آتا, دل کو وہ قرار نہیں ہوتا کہ آپ چھوڑ کے کسی کو لگتا ہے کہ کمی رہ گئی ہے زندگی میں, کہیں ایک پھانسی چبھی ہوئی ہے دل میں, کہیں وہ اسی وقت نکلتی ہے جب وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور محبت واپس آتی ہے. اگر کوئی حالات سے صرف نظر کر کے لا تعلقی کا اظہار کرے گا تو اللہ نے مومن پر رحم کرنے کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ واپس لے لیں گے. اللہ اکبر. کہ ہم بڑے اس سے کہتے ہیں نا کہ ہم نے ختم کر لیا, قطع تعلق کر لیا, اب ہمارا واسطہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو رحم کا انہوں نے ذمہ لیا ہوا نا وہ واپس لے لیں گے. اگر ہم نے انسانوں پہ رحم کرنا چھوڑ دیا, اگر ہم نے ان کے ساتھ محبت اور شفقت چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی عمل کریں گے. تو کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے برے رشتے اچھے رشتے سب کو جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے. باغیوں سے جنگ, عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے اگر باغی گروہ سے جنگ کرنا پڑے تو درج ذیل قواعد کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یعنی اس کی بھی کچھ نہ کچھ اس میں بتائی گئی کہ پیٹرن ہے, اس پہ چل کے کرنا ہے. زخمی کو تعقب کر کے موت کی گھاٹ نہ اتاریں. قیدی کو قتل نہ کیا جائے, بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے, ہتھیار ڈالنے والوں سے تعرض نہ کیا جائے, باغیوں کا مال مال غنیمت نہ سمجھا جائے, اور نہ ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنایا جائے. یہ سب اس لیے کہ یہ سب چیزیں تو کفار میں ہیں. اگر کفار سے آپ جنگ کر رہے ہیں نا تو تب تو یہ سب کام آپ کے لیے جائز ہیں. پہلے ہی بتا دیا گیا کہ دو گروہ مومنوں کے ہیں, تو مومنوں کے بارے میں ان کی جان مال عزت آبرو اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. اور اس کے معاملے میں کہ زخمی ہو گیا تو پیچھے نہیں جانا, قیدی بن گیا تو اس کو مارنا نہیں ہے, ان کے بچوں کو ان کی خواتین کو آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بتا دی ہیں. اب اس پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں, جتنا کرتے جائیں گے اجر لیتے جائیں گے. 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, پھر مخاطب ہیں ہم ہی لوگ, آواز ہمیں ہی پڑی ہے کہ اے ایمان والو, لا نہ یسخر وہ مذاق اڑائے, کوئی قوم, من قومن کسی دوسری قوم کی, قوم مطلب گروہ کا, عسیٰ ہو سکتا ہے ان کے یکونو وہ ہو خیرن بہتر, لہم خیر منہم ان سے بہتر ہو. کہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کوئی وہ قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو.
ولا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک تو کہہ دی نا، سب کے مخلوط طریقے سے بتا دی، مرد عورتوں کو دونوں کو، لیکن یہاں پہ عورتوں کے صیغے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے۔ ولا، اور نہ، نساؤن، کوئی عورتیں، من نسائن، عورتوں میں سے، مذاق اڑائیں۔ یہاں پہ یسخر اس لیے لیا ہے کہ یسخر پہلے آ گیا نا، تو وہ چیز کو دوبارہ نہیں دہراتے، اسی کانٹینٹ میں چل رہی ہے بات، تو اس لیے اسی بیک گراؤنڈ کو لیتے ہوئے انہوں نے کہا نہ عورتیں عورتوں کو اڑائیں، جیسے نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا اڑائیں، ان کہ یکن وہ ہو خیرن بہتر منہن، ان سے۔ ولا، اور نہ، تلمزو، تانا زنی کرو، انفسکم، ولا تنابزو۔ اچھا، تانا زنی ایک دوسرے کو کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو کون تانے دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انفسکم، اپنے نفسوں کو تانے مت دو، تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ مسلمان کو جب بتایا کہ کل جسد الواحد ہے، ایک جسم کی طرح ہے، تو آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو ڈائریکٹ انڈائریکٹلی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا، کسی کو تانے دے رہے ہیں تو انڈائریکٹلی اپنے آپ کو دے رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ سے کتنی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ نہ اپنے نفسوں کو تانے دو، ولا تنابزو، اور نہ تم اشاروں کے نام میں وہ کرو، اور نہ پکارو بالالقاب، تنابز، برے القاب سے، بیس اسمی، بہت برا ہے، اسم الفسوق، نام پیدا کرنا گناہ میں، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن، اور جب، لم یتب، بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، اور بہت ہی برا ہے جو توبہ نہ کرے، ومن لم، اور جو توبہ نہ کریں، فاولئک، بس وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پہ بھی اسٹیمپ لگا دی کہ ہم، فاولئک، ہوں، فاولئک بھی وہ، ہم بھی وہ، دو آ گئے، اسٹریس کے ساتھ وہ کر دیا کہ کون ظالم ہے، کون لوگ ظالم ہیں، جو تانے تشنے دیتے ہیں، جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس مذاق اڑانے کو، تانے دینے کو، اپنے ہی نفسوں کو تانے دینا کہا ہے، اللہ نے بتایا ہے، اور کہا ہے کہ کسی کے برے نام رکھنا ایمان لانے کے بعد بہت برا، انتہائی برا کام ہے کہ آپ ایسا کام کر کے اس میں نام پیدا کریں اپنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہماری الحمدللہ 11 آیات جو ہیں ہم نے اس کو ریوائز کر لیا ہے۔ اس میں اب آپ لوگوں کو کوئی سوال، کوئی ذہن میں کچھ آتا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ پہلے اللہ کے نبی کے دور میں یہ چیزیں، اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو پریکٹیکل کروایا، تو کیا ایک چھوٹی سی جماعت کہاں پہنچ گئی، مسلمانوں کا کہاں تک قبضہ ہوا، مسلمانوں نے دنیا کو فتح کیا۔ اب ان چیزوں کو بھلا کے ہم کہاں آ گئے؟ اللہ کے نبی نے اعلیٰ علیین تک پہنچا دیا کہ بہت اونچے اونچے رتبوں پہ پہنچا دیا، اور اب جب ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا، ہم لیگ پولنگ میں لگ گئے اپنے ہی بہن بھائیوں کی۔ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک کھا رہا ہے تو ایک آگے جا رہا ہے، تو ہم نے خود کوشش نہیں کی کہ ہم بھی اس کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم نے اس کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی۔ یہ ایک آپ خاندان میں دیکھ لیں، یا آپ اپنی ایک سنگل فیملی میں دیکھ لیں، یا آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، یا آپ ملکوں میں دیکھ لیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تمام حدود کو پامال کیا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم بھی بڑھائے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ آواز بھی بلند کی، اور ہم نے جو چیزیں ہمیں اللہ نے روکا تھا کہ یہ نہیں کرنا، کسی کو اذیت نہیں دینی، نہ الفاظ سے نہ ہاتھ سے، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ ہم نے وہ بھی نہیں کیا کہ ہم دو گروہوں کی دوستی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض ادا کیا تھا، ہم چسکے لینے میں لگ گئے، ہم وہ مزے لینے میں لگ گئے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے گوسپس کے لیے کچھ مل جائے، اچھا صحیح کیا، اچھا ہاں پھر تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو بہت، بجائے اس کے کہ ہم نے اس جلتی ہوئی آگ پہ پانی ڈالنا ہے، اس کو بجھانا ہے، ہم اس پہ تیل ڈالنے لگے۔ اس کا کیا نقصان ہوا کہ وہ آگ ہمارے اپنے ہی دامنوں کو لگنے لگی، اس آگ نے ہمارے ہی گھروں کو، ہمارے ہی ملکوں کو جلانا شروع کر دیا۔ جو تھے عزت دار تھے مسلمان، آج وہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ اپنے کمینوں سے جوتے کھا رہے ہیں۔ امریکہ کیا تھا؟ کیا ہے امریکہ؟ کون سی سپر پاور؟
اس نے وہ تمام اعمال جو ہمارے معاشرت کے تھے انہوں نے اڈاپٹ کر لیے. ایک کلمے کی کمی رہ گئی نا صرف وہاں پہ. تو اور جو انہوں نے اپنی غلاظتیں تھی وہ سب ہمیں دے دی, ہم نے بڑے کھلے دل سے لے لی. تو اب کیا ہوا کہ ہم نے پیٹرن چینج کر دیا. جب ہم نے پیٹرن چینج کر دیا تو ہم اوپر سے دڑام کر کے نیچے آئے, اور نیچے بھی ہم اس بری طرح آئے کہ ہم سنبھل ہی نہیں پائے اور ہم سمجھ ہی نہیں پائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تشعرون, کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آنی. لا علمی میں ہمارے لا علمی بھی اس کو اب کیا کہیں کہ مطلب خوش فہمیوں میں کہ ہم غلط چیز کو کر کے ہم سمجھیں, اور ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا نا. اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ جی وہ تو 1400 سال پرانی باتیں تھیں. اور یہ جو ہے نا آج کا ماڈرن حال, وہ اسی لیے ہوا نا. تو بیٹے وہ اسی بننے کے لیے, ہم ماڈرن بننے کے لیے ہم بیکورڈ ہو گئے. ہم ماڈرن بننے, ہم اوپر جانے کے چکر میں ہم نیچے گر گئے گڑھے میں. اب اس گڑھے سے ہمیں نکلنا کیسے ہے؟ اس گڑھے سے ہم کیسے نکلیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ میری رسی کو جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو. وہ رسی کیا تھی؟ یہی تو رسی ہے. ایک دوسرے سے تفرقے میں مت پڑنا. تفرقے میں ہم پڑ گئے, اس کی نماز ایسی, اس کا مولوی ایسا, اس کا عالم ایسا, اس کا قاری ایسا. ہم نے اپنے آپ کو سدھارا ہی نہیں, ہم دوسروں پہ انگلی اٹھانے بیٹھ گئے.